اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ سب سے پہلے ان تصاویر کو دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ مچھن، جن کے ضمیر انہیں ملامت کرتے ہیں اور ان کو تنہائی میں بھی ایسی جوتیاں مارتے ہیں کہ جس سے ان کا سکون اور چین خراب ہو چکا ہے۔ اب تو ان کی اپنی ماں سے صلح ہو گئی ہے، بہن سے بھی، اور خوب ویڈیو پہ ویڈیو بن رہی ہیں، ویوز بھی آ رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں، 2 کشکول مانگنے کے لیے مل گئے۔ اب یہ رونا دھونا کس بات کا؟ اب تو انہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر بھی ان کے چہروں پر پریشانی ہے۔ اس کی وجہ دوسروں پر ظلم، ناحق سودا بازی، ان کا لالچ، ان کا حسد کہ کوئی ان سے آگے نہ بڑھ جائے، جیسے کہ فرعون تھا کہ وہ خود کو رب کہلواتا اور لوگوں سے جبراً سجدے کرواتا تھا کہ مجھے نعوذ باللہ خدا مانو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اور یہاں پر چک نمبر 252 لیا میں یہ آدمی علی ویر منافق کوڈو فرعون کا ایکس رے ہے، جیسا کہ آپ ساری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی صلح ہونے پر اس آدمی علی ویر منافق کوڈو نے جو بیہودہ حرکت کی وہ سب آپ نے دیکھی کہ اس بد نسل انسان نے کیا جہالت کی۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، علی ویر منافق کوڈو، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ وہ اس لیے کہ اس دن وہ جوتا دکھا کر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی جوتا ہے جو میں اپنی ماں اور بہن کو مار مار کر اس گھر سے نکالا تھا۔ میں ان کو جوتے مارتا تھا اور میری بیوی منافقہ ماچن ان کو ڈنڈے سے مارتی تھی اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی تھی۔ یہ ہیں ان کے ظلم و ستم، اور جوتا شو کرتا ہے کہ یہ آج بھی ان کو مارنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں صلح بھی ہو گئی تو ماں اور بہن یاد رکھنا کہ یہ جوتا میرے پاس اب بھی موجود ہے، جو میں نے اس وقت تمہیں مارا تھا، آج بھی اسی سے ماروں گا۔ اور علی ویر منافق کوڈو، یاد رکھنا، تمہارے ناظرین تمہیں یہ مطلبہ کرتے ہیں کہ اس جوتے کو سنبھال کر رکھنا، یہی جوتا آنے والے وقت میں تم لوگوں کے چہروں پر پڑے گا، بس تھوڑا سا وقت کا انتظار کرو۔ اور یہ ایک شعر ہے جو اب میں کہنے جا رہی ہوں، اس کو سنہری حروف میں لکھ کر رکھ لو، اور جب تمہیں یہ جوتا پڑے تمہارے چہروں پر اور تمہارے سروں پر، تو اس وقت یہ شعر تمہیں یاد دلائے گا، اور تمہارا دل، تمہارا ضمیر بار بار تمہیں کہے گا، اور تم تنہائی میں بھی اس شعر کو دہراؤ گے۔ اور شعر کیا ہے؟ وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت ہی نہ رہا وقت کی بات ہے، تب تمہیں یاد آئے گا کہ جو بویا تھا آج کاٹ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کا منصفانہ قانون، اور تمہارے اپنے الفاظ باغو
کہاں تک بھاگنا ہے؟ تمہیں تمہاری اوقات خوب یاد دلائیں گے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ علی ویر منافق کوڈو ٹڈے اپنے ہی الفاظ کے بنور میں کیسے ڈوب گئے ہو، غوطے لگا رہے ہو کہ سانس نہیں آتا۔ جب اس طرح کی ویڈیو میں بات کرتے ہو تو تمہارے سانس اور تمہارا جسم کیسے کانپ رہا ہوتا ہے، اور یہی حال تمہاری بیوی منافقہ ماچن کا ہے، چینل چورنی کا۔ وہ تو ہوگا، چور جب چوری کرتا ہے تو مانتا نہیں، اور جب پھر پولیس کے چھتر اور لتر پڑتے ہیں تو کیسے چیخ چیخ کر بتاتا ہے۔ یہی حال تمہارا ہے۔ دنیا اب تمہیں چھتر اور لتر مار رہی ہے، اور تمہارا ضمیر تم لوگوں کو چین نہیں لینے دیتا۔ احساس کمتری کا شکار، جس کے سلسلے میں تم دونوں کو مرچوں کی وہ چونڈی لگی ہوئی ہے کہ صرف ادھر ادھر بھاگ اور دوڑ، کیونکہ اس کی وجہ سے بے چین ہو۔ یہ ایسا مرض ہے اور ایسا لالچ جو قبر تک تم دونوں کے ساتھ جائے گا، کیونکہ تم دونوں کا یہ مرض لا علاج ہے۔ معزز ناظرین، اس تصویر کو دیکھیے جس میں علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بہن سنورا دونوں ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنورا بہت پریشان ہے اور اسی پریشانی میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہے، اور ساتھ ہی کوڈو سر جھکائے بیٹھا ہے، کسی گہری سوچ میں، ذرا مسکرا رہا ہے کہ کہاں جاؤں اور کدھر جاؤں، کہ ادھر بہن اور ماں اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور سب ناظرین بھی اسی پہ مطلبہ کرتے ہیں کہ ان کے حقوق انہیں ملنے چاہیے۔ انصاف اسی میں ہے کہ صلح ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اور یہی اس کی ماں بھی چاہتی ہے، اور بہن کی ڈیمانڈ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی بیوی ہمیرا منافقہ مچن چینل چورنی اور اس کا خاندان اس علی ویر منافق کا خون پی رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے علی ویر منافق کوڈو نے اپنے صلہ رحمی رشتوں، ماں باپ، بہن بھائی اور غریب غربا کا خون چوس رہا ہے۔ یہ ایک چھڑی نہیں، یہ ایک لڑی ہے کہ یہ ایک ہی داغے میں سارے پروئے ہوئے ہیں۔ علی ویر منافق کوڈو، اپنی ماں اور بہن ان پر اپنا زور مت دکھاؤ، تمہیں اپنی فرعونیت ختم کرنا ہوگی۔ اور اسی ظلم سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا، یعنی پورا بازو ہاتھ سے لے کر کاندھے تک، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ظلم نہ کرنا۔ جس پر اس شخص نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ میرے بھائی یہ سب کیا قصہ ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، کہ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑی۔ وہ مچھلی مجھے بہت پسند آئی، میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہیں یہ مچھلی نہیں دوں گا، مجھے اسے فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے بہت مارا پیٹا اور زبردستی اس سے مچھلی چھین لی، اور وہ مچھلی لے کر میں نے اپنی بیوی کو دی۔ لیکن جب میں مچھلی لے کر آ رہا تھا تو راستے میں مچھلی نے میرے انگوٹھے پر زور سے کاٹا۔ اس کی وجہ سے میرے انگوٹھے میں بہت درد ہونے لگا، جہاں تک کہ وہ درد بڑھتا گیا اور میں رات کو سو نہیں سکا، اور اس درد کی وجہ سے میرا ہاتھ سوج گیا۔ رات کو درد کی شدت کی وجہ سے میں بہت بے چین تھا، اس لیے صبح اٹھتے ہی میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ انگوٹھے کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ اس آدمی نے وہ انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن پھر بھی اسی تکلیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ روز بروز اس کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ جہاں تک کہ
اسے اپنا ہاتھ بھی کٹوانا پڑا، پھر بھی کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ ناسور پھیلتا چلا گیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب بازو موڈے تک کٹوانا ہوگا، جس کی وجہ سے میرا بازو موڈے تک کاٹ دیا گیا، اور اگر میں کندھے تک اپنا بازو نہ کٹواتا تو یہ تکلیف میرے پورے جسم میں آ سکتی تھی۔ اس آدمی نے یہ پورا واقعہ سب لوگوں کو سنایا، جس پر لوگوں نے کہا کہ اگر تم ابتدا میں ہی اس مچھلی والے سے جا کر معافی مانگ لیتے تو پھر شاید ایسا نہ ہوتا۔ اب بھی تمہیں چاہیے کہ تم اسے ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگ لو تاکہ تم مزید اس طرح کی تکلیف سے بچ جاؤ۔ پھر اس آدمی نے مچھلی والے کو شہر میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ آخر وہ آدمی اسے مل گیا۔ اس آدمی نے مچھلی والے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ بھائی میری حالت دیکھو اور مجھے معاف کر دو، جس پر مچھلی والے نے اسے پہچانا نہیں اور پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ پھر اس آدمی نے اسے یاد دلایا کہ میں نے تم سے ایک دفعہ مچھلی چھینی تھی، تو کیا تم نے مجھے اس وقت کوئی بد دعا دی تھی؟ جس پر اس آدمی نے کہا کہ میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ کہ یہ اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنے زور کے گمنڈ سے مجھ پر غالب آیا ہے، اور تو نے جو رزق مجھے دیا تھا اس نے مجھ سے چھین لیا ہے اور مجھ پر ظلم کیا ہے، اس لیے میرے سامنے اسے پرزور کرشمہ دکھا اپنی قدرت کا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنا زور اور کرشمہ تمہیں دکھا دیا ہے۔ اس دن سے اس آدمی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں چھینوں گا، اور جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ معزز ناظرین، تو یہ ہے اس ظلم کرنے والے کا انجام اور اللہ تعالیٰ کا منصفانہ قانون۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔